اس واسطے آپ حضرات کم از کم یہ ہمارے والی وہ گفتگو آپ نہ کریں، کرنی بھی نہیں چاہیے آپ کو، ظاہر ہے ہر قسم کے بندے موجود ہوتے ہیں، لیکن کم از کم آپ حضور کا حجۃ الوداع کا خطبہ تو آپ قوم کے سامنے بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اس میں سیاست نہیں ہے جی، اس میں سیاست نہیں ہے، پوری سیاست ہے اس میں۔ گھر کے معاملات سے لے کر بین الاقوامی سطح کے سارے معاملات کا ذکر ہے۔ عورتوں کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر تمہارے حقوق نہیں ہیں، تو حضور نے اس موقع پر نہیں فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، میں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، فإنکم أخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم بفروجہن بکلمۃ اللہ، یہ الفاظ نہیں ہے، یہ کتنے عظیم الفاظ ہیں میرے آقا و مولا کے کہ تم نے اللہ کے نام پر ان کو اپنی امان میں لیا ہے، اور یہ نکاح جو تمہارے ہوا ہے یہ اللہ کے نام سے یہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ اور وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوَطِّئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، یہاں بھی یہ جو لٹھ اٹھا کر اپنی بیویوں کو مارنا اور جناب ان کو گالیاں دینا، ماں باپ کی گالیاں دینا، حضور نے کیا فرمایا کہ اگر وہ خلاف ورزی کریں، ایسے لوگوں کو آپ کے گھر آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، تو پھر تم ان کو تعذیب کے لیے مار سکتے ہو، لیکن ایسا مارنا کہ جس کے اندر زخم کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ یہ لاٹھ اٹھا کے مارنا، یہ تو حضور نے عورتوں کے حقوق نہیں بتائے۔ اور وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر عورتوں کے بارے میں فرمایا ان کے مردوں کے اوپر کیا حقوق ہیں، تمہارے ان کے اوپر کیا حقوق ہے۔ یہ ساری یہ لمبا خطبہ ہے، مجھے یاد ہے آپ کی دعاؤں سے۔ بھائی ہمارے ساتھ کوئی بات کرے تو ہم نے جواب حضور کی وجہ سے دینا ہے نا بھائی، یہ ہمارے آقا و مولا نے یہ فرمایا، تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟ کیا آپ غزوہ احد شریف کا خطبہ پورا یاد کر لیں، آپ کے کم از کم 2-3 مہینے گزر جائیں گے، اور اس میں سیاست بھی آ جائے گی، اس میں مذہب بھی آ جائے گا، اس میں جہاد بھی آ جائے گا، اس میں حلال بھی آ جائے گا، اس میں حرام بھی آ جائے گا، اس میں شبہات کا ذکر بھی ہو جائے گا، اس کے اندر ساری باتیں بھی۔ برما کی بچیاں چیخیں تو آپ یہاں تقریر کریں تو کہے گا وہی مولانا برما چھوڑو، کراچی کی بات کرو، اس نے کہا پاگل ہو چھوڑو۔ تو یہ تو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا والمؤمن من المؤمنین کالراس من الجسد اذا اشتکا علیہ تداعی سائر جسدہ، تم پاگل ہو۔ حضور نے غزوہ احد شریف کے موقع پر فرمایا کہ ایک مومن کی مثال باقی مومنین کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا جب سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین نہیں ہو جاتا، تو پاگل وہ بیٹھے برما میں ہوئے ہیں، تو جب ان کو تکلیف ہوئی ہے تو مجھے یہاں اس کا احساس تو ہے نا، میں نے گفتگو کرنی ہے۔ آپ مولانا نماز کی بات کریں، آپ نے شام کے حالات کو چھیڑ دیا، انہوں نے کہا حضور نے خود فرمایا، میں نے تو نہیں چھیڑا، شام کے اندر جو درد ہو رہا ہے وہ مجھے بھی محسوس ہوا، اس لیے میں نے شام کے حالات پر گفتگو کی۔ جب آپ اس وہ دائرے سے نکلے ہی نہیں ہیں، آپ نے وہ حضور کا خطبہ ان کو بتایا ہی نہیں ہے کہ حضور نے ایک مومن کی، وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو تو اس کا تعلق مومن سے ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم، اور یہ آخری الفاظ ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ آخری الفاظ ہیں حضور کے، اور وہ خطبہ سارا ہی والتنازع والاختلاف والتثبیت۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ جھگڑے، آپس میں تنازع والتثبیت اور بزدلی، یہ 3 چیزیں حضور نے فرمائی۔ مما لا يحب اللہ تعالیٰ ولا یؤتی علیہ النصر ولا ظفر، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہ جن کے آپس کے تنازعات ہی نہیں ختم ہوتے، اور آپس کے جھگڑے ہی، اور ہے بزدل، باتیں وہ دلیروں والی کرتا ہے، اور جب کوئی پوچھتا ہے تو کہتا ہے نہیں وہ میرے جسم میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا تھا، میں اصل بات اور کرنے لگا تھا، تو بس وہ میں نے ضمناً سیاسی بات کر دی تھی۔ اس نے کہا میں نے کی ہے اور ارادے سے کی ہے، اور یہی سیاست ہے جو میں نے جمعے پر بیان کی ہے۔ ہاں جی، کیوں جی تم کو تو مجھے سکھانے والے۔ تو آپ حضور نے فرمایا یہ 3 چیزوں پر لا یؤتی علیہ نصر ولا ظفر، اس قوم کی اللہ کبھی بھی مدد نہیں کرتا جس کے اندر ان الاختلاف، اختلاف ہو جائے، والتنازع، آپس کے جھگڑے ختم نہ ہو، کہ میں کہوں بغدادی صاحب آپ، میں کراچی آیا تو آپ کے بڑے لوگ آپ کے میرے ہاتھ چومنے کے بجائے آپ کے ہاتھ چوم رہے تھے، بجائے اس کے کہ لوگ میرے لائن لگ کے ملتے، وہ میں نے دیکھا آپ کو مل رہے تھے۔ کمال ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ مرید لوگوں کو بنا رہے تھے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں بھی بیٹھا ہوں۔ تو یہ اختلافات اور تنازع اور آپس کے جھگڑے کے، اس کو بڑا عہدہ مل گیا، اس کو چھوٹا عہدہ مل گیا، اس کو ایم این اے کی سیٹ مل گئی، اس کے میں نے اسی لیے میں کھڑا نہیں ہوا۔
واللہ میں اس لیے نہیں کھڑا ہوا کہ مجھے تو انہوں نے گردن میں رسی ڈال لینی ہے، میں جہاں جاؤں گا پہلے تو مجھے گھسیٹیں گے۔ حضرت سے آپ بھی کھڑے ہو گئے، کمال ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری محنت آپ نے اس ایم این اے کی سیٹ کے لیے کی تھی۔ توبہ توبہ، آپ تو 2 نمبر نکلے، آپ کے تو اخلاص کا قریب ہی نہیں گزرا، آپ تو اس سیٹ پر بھی کھڑے ہو گئے، اس پر بھی کھڑے ہو گئے، اور بندے تھوڑے تھے قابل ہمارے پاس۔ ہم پورا رمضان میں تراویحیں پڑھا کر وہاں بیٹھ جاتا، 10 رمضان تک تو میں نہیں ملا کسی کو، کیونکہ میں روزانہ 5 سپارے پڑھ کے میں نے کہا یہ ختم شریف کر لیں پھر جاؤں گا۔ ختم شریف تو میرا 6ویں رمضان کو ہو جانا تھا، پھر میں نے حضرت سیدہ کی، یہ بغدادی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کی مہربانی ہے 6 کو ختم آپ نہ کریں، حضرت سیدہ کی نسبت سے 10 رمضان کو کریں۔ تو میں نے ان کی بات مانی، میں نے کہا لڑکوں کو کہا کہ بھی آخری جو سپارے ہیں نا 5 یہ پھر 10 تک چلائیں گے۔ اس کے بعد میں 20 دن دفتر میں بیٹھا رہا، سحری بھی وہیں، یا میں پھر جلدی آدھا گھنٹہ پہلے گھر میں آ جاتا یا وہیں منگا لیتا۔ تو ہم لوگوں کا یہ انتظار کرتے رہے، بھائی ایم این اے آئیں، ایم پی آئیں، آپ لوگ کھڑے ہوں، ہم نے آپ کو اوپر لے جانا ہے، آپ کھڑے ہوں۔ میں نے تو کسی کو بھی نہیں، آپ جانتے ہیں اتنا بڑا کتنے 500 کتنے بندے کھڑے ہوئے، 70 سے زائد کھڑے ہوئے۔ یہ پوری جماعت اس بات کی گواہ ہے، الیکشن بورڈ اس بات کا گواہ ہے، شورا اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے ایک بندے کی بھی سفارش نہیں کی۔ ہاں جی، ہاں، اس کو بھی میں نے، وہ ہمارا منصور یار ٹمن جو تھا اس کا اپنا ذاتی 40,000 ووٹ تھا، اور وہاں وہ ہماری وہ برادری کا بھی بنتا ہے، ہمارے گاؤں سے لوگ پیدل اس کے گاؤں ٹمن جاتے ہیں، اب تو سواری کا دور ہے۔ وہاں ہمارے گاؤں میں ہائی سکول نہیں تھا، تو وہ ہمارے لڑکے 10ویں جماعت پڑھنے کے لیے وہاں جاتے تھے، اب تو ہر جگہ بن گئے۔ جب میں نے ہوش سنبھالی اس وقت صرف ٹمن میں ہائی سکول تھا یا پنڈی گھیب میں تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا میں نے آپ سے نہیں ملنا۔ پھر اس نے میرے بڑے بھائی سے رابطہ کیا گاؤں میں، میرا بڑا بھائی بھی ہے اور پڑھانے میں میرے بڑے بھائی کا کردار بھی بڑا ہے، اور اس نے مجھے کبھی بھی 1 روپے کی کمی نہیں آنے دی جتنا میں نے پڑھا۔ اور گاؤں کے اندر بھی وہ کہتا تھا کہ صحیح مسئلہ آپ نے بیان کرنا ہے، اگر کہیں لڑائی کی بات آئی تو بندے ہم قابو کر لیں گے۔ یہ نہ ہو کہ مسئلہ تم نے صحیح بیان کرنا ہے، دکھانا تم نے ہے، اگر کوئی لڑائی بڑائی ہوئی تو اس کے لیے ہم تیار بیٹھے۔ تو میرے کہنے پر اس نے 7 کنال میں مسجد بھی بنائی، ہاں جی، اپنی جیب سے بنائی۔ زمین ہماری اپنی تھی، پیسہ اس نے لگایا سارا، کسی سے چندہ ہم نے نہیں لیا، 1.5 کروڑ روپے اس نے اپنی جیب سے لگایا۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی، اس نے مجھے فون کیا، وہ بڑا بھائی بھی میرا ہے، تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہماری جماعت ہے، ہماری جماعت کے اپنے قوانین ہیں، تو میں نے کہا دوبارہ آپ نے اس مسئلے میں مجھے فون نہیں کرنا، چپ کر کے کام کریں اپنے گاؤں میں جہاں آپ جاتے ہیں، یہ جماعت کے مسئلے میں آپ مجھے مت کہیں کہ اس کو ٹکٹ دینا۔ کہنے لگا اچھا جی ٹھیک ہے جی، میں نے بات نہیں کرنی۔ پھر انہوں نے ہمارے بڑوں سے رابطے کیے کہ مولانا کو کہیں کہ اس کو ٹکٹ دی جائے۔ میں نے ان سب کو کہا کہ آپ بڑے ضرور ہیں ہماری اپنی جماعت کا۔ پھر دائیں بائیں سے جو ہمارے رشتہ دار تھے ان کے ذریعے اس نے رابطہ کیا کہ مولانا کو کہیں ایک بار میں لاہور آ کر ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ سے میں نے ملنا بھی نہیں ہے 25 جولائی سے پہلے۔ تو یہ تو میں نے اپنے برادری کے بندوں کو اتنے کو دنیا کو ناراض کر دیا، صرف اس لیے کہ اگر ہم اس کو سیٹ دے دیتے تو کہنا دیکھا مولانا نے اپنی وہ منصور یار ٹمن کو سیٹ دے دی، وہ اپنے کارکن کو ہٹا دی۔ تو میں نے کہا نہیں، میجر یعقوب صاحب پہلے دن سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ایم این اے کی ٹکٹ بالکل انہی کو دی جائے گی، منصور یار ٹمن کو بالکل نہیں دی جائے گی۔ یہ بات تو میں نے اگر سفارش کرنی ہوتی تو اس کی کر دیتا۔ تو 570 بندوں سے اوپر بندے کھڑے ہوئے، ایک بندے کی بھی میں نے سفارش نہیں کی۔ ہاں، مشورہ مجھ سے جو لیا تو میں نے کہا بہتر مشورہ تو یہ، اب فیصلہ آپ بورڈ کریں، آپ نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا فیصلہ تو اس کے حق میں ہے۔ میں نے کہا ٹکٹ جاری کر دو۔ مشورہ آپ نے پوچھا، مشورہ میں نے آپ کو دے دی۔ نہیں آپ کیا کہتے ہیں بحیثیت امیر؟ میں نے کہا بحیثیت امیر ہو گئی تو پھر تو مسئلہ آپ کو پھر میری کہنے پر ٹکٹ ملے گا، آپ کا بورڈ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری رائے اس بندے کے بارے میں ہے، یہ بندے کی سیاسی بصیرت ہے، یہ بندہ خرچ بھی کرے گا، یہ بیٹھے گا بھی نہیں، دباؤ بھی برداشت کرے گا، لڑائی بڑائی ہوگی پھر بھی یہ بندہ کھڑا رہے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو ٹکٹ جاری کر دیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو آپ اتنی باتوں کے، ورنہ تو میں بھی بڑا سیاسی وہاں بیٹھ جاتا، اور 1 روپیہ بھی بددیانتی نہیں ہوئی۔ اگر کسی نے لیا ہے تو میرا آج بھی اعلان ہے، بعد میں بھی اعلان ہے کہ ٹکٹ دینے پر اگر کسی نے کسی سے پیسے لیے ہیں تو تاریخ لبیک یا رسول اللہ اس کا ذمہ دار ہوگی، اور جس بندے نے لیے ہیں ہم اس کا پیٹ بھی پھاڑ کر نکال لیں گے وہ پیسے۔